إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج قرآن کلاس نمبر 113 میں 7 دسمبر 2013 اور 3 اور 4 صفر 1435 ہجری کی درمیانی رات انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس نے تعلیم نہیں فرمائی. یہ کانٹیکسٹ پچھلے ہی چل رہا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا لی تھی اور وہ اس شریعت پہ اتنے محکم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے باوجود حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنڈیم کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ کہے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو. انہی بڑی برائیوں میں سے ایک طواف کعبہ وہ بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے اور کہتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بغیر لباس کے دنیا میں بھیجا تو سب سے اعلیٰ طواف یہ ہے کہ انسان اپنے تمام لباس اور کپڑے وغیرہ اتار کر تو طواف کرے والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو جسٹیفیکیشن وہ اپنی غلطی کی یہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی شریعت نازل نہیں فرمائی. او کذب بآیاتہ، یا پھر وہ شخص بہت بڑا ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے گا. ایک وہ جو اپنی طرف سے خود ساختہ عقائد اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس حق بات آ جائے، پیغمبر کی دعوت پہنچ جائے، کتاب پہنچ جائے، اس کے باوجود اس حق کو قبول نہ کرے، تو یہ بھی اتنے ہی بڑے لیول کا ظالم ہے. اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ جو لوگ پیغمبر ہوتے نہیں ہیں لیکن جھوٹا دعوی پیغمبری کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہوتے ہیں. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. ایسے لوگوں کو مل کر رہے گا ان کا حصہ جو کہ مقرر ہے کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں جو ان کی قسمت لکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسمت کا یا ڈیسٹنی کا پابند کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس کی پاداش میں جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ ان کے ساتھ ہو کر رہے گا. اور اس کی پہلی قسط جو ہے وہ موت کے وقت ہی آ جائے گی. عذاب کی 4 قسطیں ہیں. ایک تو دنیا کے اندر جو سورہ الف لام میم السجدہ میں آتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ عذاب دیں گے، شاید یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. دوسری قسط موت کے وقت نزع کے عالم میں فرشتے ان پر عذاب شروع کر دیں گے. اس کا ذکر سورہ الزمر میں بھی گزرا اور سورۃ الانعام کے اندر بھی گزرا، سورہ الزمر کے اندر آئے گا اور اس سورت میں بھی آنے لگا ہے. اور تیسری عذاب کی قسط قبر کے اندر
اور چوتھی عذاب کی قسط جو فائنل قسط ہے بڑے لیول کی، وہ ہے آخرت میں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ، ان کو اپنے اعمال کی بدولت وہ عذاب پہنچنے والا ہے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے، یہاں رسول سے مراد بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، کہ جو ان کی روح کو قبض کریں، ان پر موت طاری کریں، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے کہیں گے بھائی اب وہ کہاں گئی ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، اب کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب کا سب ہم سے جاتا رہا، ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ ساری کی ساری باتیں باطل ثابت ہوئیں، کوئی بھی نہیں ہمارا بچانے والا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور یوں وہ اپنے اعمال پر خود گواہی دے دیں گے کہ بے شک وہ ناشکرے تھے، کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ تو کفر سے مراد یہ نہ سمجھیے گا یہودی، عیسائی یا ہندو یا بدھسٹ۔ کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو اپنے عقیدے اور اعمال دونوں کے ذریعے انکار کرتا ہے وہ تو مطلقاً کافر ہے، جس کو ہم عموماً کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی ٹرمنالوجی میں، اس کی اصطلاح میں، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو عملاً اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اب عقیدے میں وہ مسلمان ہے لیکن اس کا عمل کافروں والا ہے، اس نے ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کافر کا لفظ آئے گا تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہو، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے وہی بات کہ جسے فٹ اسے گفٹ، جو بھی وہ جرم کرے گا اس پر وہ لاگو ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب ٹریفک سگنل کا جو سپاہی ہے وہ اگر اشارہ توڑ دے گا تو اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں آئے گی اور صرف عام آدمی پر آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، رول تو سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر بھی عذاب آنا ہے، اور مسلمان کرتا ہے تو اس پر بھی آنا ہے، بدرجہ اولا آنا ہے۔ تو یہ بالکل غلط کنسپٹ عوام کے اندر پھیل گیا، لہذا یہ کافر کا ترجمہ بڑا غلط کیا گیا ہے۔ اس سے مراد انہوں نے لے لیا، وہ عربی والے اس کو کافر ہی لکھ دیتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے ناشکرا۔ تو ایسے لوگ اپنے خلاف خود گواہی دے دیں گے۔ اب اس میں غیر مسلم بھی شامل ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے یہ عقائد و نظریات خود ساختہ موجود ہیں کہ اگر ہم شریعت کی پاسداری نہ بھی کریں، اگر کسی ہمارے بزرگ کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے، فلاں ہستی اتنی اونچی ہے اس کے ساتھ نسبت ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے، اس طرح کے نظریات لوگوں کے اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ اپنے اعمال ہی بھائیوں کام آنے ہیں۔ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی جب شکیل بھائی کے والد صاحب کو دفن کر رہے تھے ہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہیں وہ گھر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اندر تک جاتا ہے۔ ایک تو مال و متاع ہے اس کا پہلا دوست جو گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا، دوسرا اس کی صحبت میں رہنے والے لوگ، رشتہ دار، وہ ساتھ تو نکلتے ہیں لیکن قبر کے باہر تک رہتے ہیں، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور تیسرا دوست جو ساتھ جانے والا ہے وہ اس کے اعمال ہے۔ اب وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس اعتبار سے اچھا یا برا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس حوالے سے جتنی بھی سوز و گداز پہ مبنی احادیث ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے 17 احادیث میں نے ایک لیکچر میں ریکارڈ کروائی ہیں، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ قرآن پاک سے بھی جتنی بھی اس فلسفے پر آیات تھیں وہ ساری ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، پلس وہ 17 احادیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث ہیں، اکثر ان میں سے وہ میں نے اس میں الحمدللہ بیان کی ہیں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس۔ اب ان کا معاملہ حشر میں کیا ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا،
داخل ہو جاؤ ان امتوں میں، ان گروہوں میں جو گزر چکی تم سے پہلے، من الجن والانس فی النار، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو دوزخ میں پہنچ چکے ہیں، اب تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ. کلما دخلت امتن، جب کبھی بھی کوئی نئی امت، نیا گروہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک. جب کبھی بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا، کوئی امت داخل کی جائے گی، کوئی جماعت داخل کی جائے گی، لعنت اختہا، تو وہ اپنے سے جو پہلے لوگ گزرے ہوئے ہوں گے، جو پہلے ہی دوزخ میں موجود ہوں گے، ان پر لعنت کر رہے ہوں گے. کیوں؟ تو آگے آ جائے گی بات. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب لوگ جب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے، یعنی اگلی امتیں، اگلے گروہ، اگلے جتنے ان کے آباء و اجداد اور بزرگ تھے، وہ سب کے سب دوزخ میں پہنچ گئے، اور ان کے پیچھے آنے والے بھی دوزخ میں پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ انہی کے پیچھے چل رہے تھے. سب کے سب جب جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو جو آخری امت ہے، جو سب سے آخر میں گروہ داخل ہوگا، وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گروہ دوزخ میں پہنچ چکا ہوگا، کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ یہ ہیں ہمارے بڑے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، تو اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے آگ کا، کیونکہ ہم ان کے پیچھے چل کے گمراہ ہوئے، ان بزرگان بے دین کے پیچھے. بزرگان دین کی نہیں بات کر رہا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ اس کے بعد بھی جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، بزرگان بے دین، جو اکثریت اس امت کے اندر بھی بزرگان بے دین کی ہے. تو ان کے فالورز دنیا میں تو بڑا ہے، ان کے ناموں کے پیچھے جناب کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور راگ الاپتے ہیں، اور اپنا دم بھرتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ. لیکن جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے نا، تو ان کو پھر پتہ چل جائے گا ہم کن لوگوں کے ساتھ لگے رہے. تو کہیں گے اے اللہ ہماری ان بزرگوں پر جو یہ پہلے ہم سے گروہ داخل کیے گئے، ان پہ دگنا عذاب بھیج. کیوں؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچے. اب یہ اپنا لیم ایکسکیوز وہاں پہ رکھیں گے، چلے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ تو پہلے ہی ڈوبے ہوئے، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے اس بات کی کہ ان بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کے لیے عذاب بھی ڈبل ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گاڑا فتویٰ آ رہا ہے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی ڈبل عذاب ہے، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ ڈبل عذاب؟ وہ علم والی بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جو امت کو گمراہ کیا، ایک امت کو دوزخ میں لے کے گیا، تو اس کے پیچھے آنے والے اگر یہ کہیں کہ غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری پارٹی کو عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ تو باقی مکاتب فکر میں بھی ایسے نکل آئیں گے کافی تھوک کے حساب سے. تو وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کو تو گمراہ کرنے والے وہی ہیں نا، اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کو گمراہ کرنے والے وہ ہیں. تو یہ پوری چین چل رہی ہے، ہر ایک آنے والے کا بزرگ ہے. اس وقت غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا مسند پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کا بزرگ تو ہوگا ان کا پوتا، اور اس کا بزرگ ہوگا ان کا والد، اور اس طریقے سے پوری چین چلے گی. اور باقی مکاتب فکر میں بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے لوگ پورے سلسلے در سلسلے بناتے جاتے ہیں، اور آگے فرقہ در فرقہ امت کو ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے عذاب ہے، اس لیے دگنا عذاب ہے سب کے لیے، کہ اگر تمہارے بزرگوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بھی تو آنے والوں کو گمراہ کیا، تم بھی تو ان کے بزرگ ہو، ہر بزرگ کے اوپر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے پوری چین ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو وہ جو بڑے بزرگ ہوں گے نا، گرو گھنٹار جو ان کے ہیں، بڑے جوگی، وہ کہیں گے وقالت اولاہما لاخراہم، تو سب سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بعد میں آنے والے اپنے بچوں کو کہیں گے جو ان کے فالورز ہوں گے، فما کان علیکم فما کان لکم علینا من فضل، کہ دیکھو تم میں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہو سکی، تمہیں بھی ڈبل عذاب ہو رہا ہے اور ہمیں بھی، اور تم چاہتے تھے ہمیں ڈبل ہو تو تمہیں بھی اللہ نے ڈبل دے دی ہے. اوتے بھی چھیڑن گے ایک دوے نو.
استغفر اللہ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو اس عذاب کو بدلے میں ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہے کانٹے کی بات جو دوزخ میں جا کے ان کے بزرگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. وہ بزرگ کہیں گے کہ بھائی اگر ہماری وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈبل عذاب ہو تو یہ سارے اعمال تو تم نے خود کیے تھے، تمہیں نہیں اللہ نے عقل دی ہوئی تھی. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور دوست کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل سے کام لے لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، پھٹکار ہو ان دوستیوں پر، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فاعترفوا بذنبهم، اصلی جرم یہی ہے، اپنی عقل اور کان ان چیزوں کو استعمال نہ کرنا. فسحقا لاصحاب السعير، تو پھٹکار ہو ان دوستیوں پر. والعیاذ باللہ تعالی. ان الذین کذبوا بآیاتنا. اچھا یہ جو ٹاپک آیا ہے نا بزرگ پرستی کا، اس حوالے سے قرآن پاک میں دو اور مقامات بھی بڑے اہم ہیں. ایک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک، اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 29، جس میں دوست کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ جو ہمارے بزرگ تھے، چاہے وہ جنوں میں تھے یا انسانوں میں سے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کیونکہ جنہوں نے بھی تو دوزخ میں جانا ہے، اے اللہ آج ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ادھر بزرگوں کے نام لیتے ہیں، وہاں کہیں گے ان کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں جوتیوں کے نیچے روندیں تاکہ یہ اسفل میں چلے جائیں. والعیاذ باللہ تعالی. تو آج ٹاپک نہیں ورنہ بات اور طرف نکل جائے گی. اس پہ میں آلریڈی 2 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 71A کے نام سے، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. ایکسکلوسیو الحمدللہ اسی ٹاپک پہ وہ لیکچر ہے. پورے قرآن پاک سے آیات جہاں جہاں اس ٹاپک پہ تھیں کہ بزرگ پرستی اصل میں جرم ہے جس کی وجہ سے قومیں دوزخ تک پہنچیں گی، اس میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے. قرآن ہی نے ساتھ علاج بتا دیا کہ کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑ لو، اس کے اندر ہے کامیابی. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اب جھٹلانا بھی 2 طرح کا ہوگا، ایک تو ہے کہ ان کو اللہ کی آیات نہ ماننا، اور دوسرا یہ کہ آیت تو ماننا لیکن اپنی مرضی کرنا، پریکٹیکلی نہ ماننا. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان آیات سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، تو ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا، لیکن لوگوں کے اعتبار سے یہ عرب کا محاورہ استعمال کیا گیا کہ جس طرح یہ اتنی موٹی بات ہے کہ نہ تو اتنی بڑی سوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر سے اونٹ گزر جائے، اور نہ اونٹ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ جتنی امپاسبل بات ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت، اتنی یہ امپاسبل بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں اور آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں، کیونکہ جنت تو اوپر ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اب یہاں پہ تکبر کی ڈیفینیشن بھی کتاب و سنت میں جو آئی ہے، اس حوالے سے ایک حدیث زبردست اس کو ایکسپلور کرتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو اور اچھے دکھو، یہ تکبر نہیں ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی. اور پھر فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کر لو، دل گواہی دے دے کہ یہ بات حق ہے لیکن اکڑ میں آ جاؤ. اکڑ یہی ہے نا کہ بات نہیں مانی. اب ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کر بتا دیا جائے کہ بھائی یہ وہ طریقہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ سیم طریقہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی وہ اکڑ کرے اور سنت کے مطابق نماز نہ پڑھے اور کہ ہم تو فلاں بزرگ کے پیچھے چلنے والے، ہم تو فلاں کے ساتھ اٹیچ ہیں،
تو یہی تو بزرگ پرستی ہے. اور قرآن پاک میں یہاں تک ہے کہ جو اچھے بزرگ ہوں گے جن کی طرف لوگوں نے غلط باتیں منسوب کی ہوں گی وہ قیامت والے دن خود انکار کر دیں گے، اے اللہ یہ ہمارے فالوور نہیں تھے، انہوں نے خام خواہ ہمارا نام استعمال کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کیس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، لیکن 1.75 بلین کرسچنز، 2.25 ارب اس وقت روئے ارض پہ جو نصارہ ہیں، سو کالڈ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد وہ پروپیگیٹ کیے ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں، حق بات سے اناد کرنے والے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ بھی کانٹیکسٹ یہی بتا رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ ہے تکبر کرنے والے. کہ ایک بندے کو بتایا کتاب اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے. اب اس کو یہ سنا رہے ہیں، آگے سے وہ ہمیں سنا رہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بیندے ڈردے ہو. ہم اس کو قرآن بتا رہے ہیں، وہ آگے سے ہمیں شعر سنا رہے ہیں. تو ڈینائی کرنے والا ہے نا، آیات کو جھٹلانے والا ہے. جو ڈیفینیٹ چیز ہمارے پاس ہے وہی کتاب اللہ ہے. یہی حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر دی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے. اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین بات جو ہے کلام وہ اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھ نہ آئے کسی کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، تو اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اور دیں گے مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، ان کے لیے دوزخ میں ہوگا آگ کا بچھونا اور آگ ہی کا اوڑھنا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. ظالم، اصل ظالم یہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بات قبول نہیں کی. عربی میں ظالم کہتے ہی اس کو ہے جو کسی شے کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھتے. اسی لیے شرک کرنا بھی ظلم قرار دیا گیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب ساتھ ہی قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب کبھی بھی دوستیوں کا ذکر آئے گا ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ جائے گا جنتیوں کا بھی. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے. دوستیوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. اعمال کے بغیر کچھ نہیں بننے والا ایمان کے بعد. لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب اس ٹاپک کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جج کرے گا ان کے سرکمسٹانسز کے اعتبار سے. ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جس کو 1 سے لے کر 2 بجے تک نماز کا وقفہ ہوتا ہے اور کھانے کا، اور وہ اپنے اے سی والے کمرے سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی اے سی والے پریئر ہال میں جہاں ایئر کنڈیشننگ کا انتظام موجود ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اور نماز کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، یا آخری وقت میں جا کے پڑھتا ہے، یا قضا ہی کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس کا حساب، اور وہ شخص جو پورا دن اسی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی میں وقت گزارتا ہے، پورا دن پسینے میں وہ شرابور رہتا ہے، ان دونوں کا حساب برابر نہیں ہونے والا. اس کا جماعت کا نماز کے ساتھ نہ پڑھنا، جماعت کو چھوڑ دینا، اور اس شخص کا جماعت کو چھوڑ دینا جو اتنی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور نہ اس کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کے جماعت سے نماز پڑھنا برابر ہو سکتے. اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نیکیوں کا اور برائیوں کا ذکر آتا ہے تو تولنے کا ذکر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والے کی 5 نمازیں 500 نمازیں ہوں اور ایک مزدوری کرنے والے کی 5 نمازیں اس سے بازی لے جائیں، کیونکہ اس کو جو حالات دیے گئے تھے
اس میں وہ اتنا ہی کر سکتا تھا کہ بمشکل جا کے نماز پڑھ لے، اور اس کو حالات ایسے دیے گئے تھے کہ یہ مسجد کی پہلی صف میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا۔ تو یہ وہ بات ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کو کسی جان کو نہیں آزماتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اتنا ہی اس پر بار ڈالتا ہے۔ اب لیکن یہ جج ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا کسی کے بارے میں۔ ڈیٹم لائن اپنی جگہ رہے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مزدوری کر رہا ہوں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں، جی اور جی بال بچے کا پیٹ پالنا بھی تو جناب عبادت ہے، تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عبادت اپنی جگہ ہے، یہ عبادت اپنی جگہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے جناب پانی پینے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے لہذا روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتا ہے کوئی ہے ایسا بے وقوف؟ روٹی اپنی جگہ کھاتے ہیں، پانی اپنی جگہ پیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا الگ سے عبادت ہے، رزق حلال کمانا الگ سے عبادت ہے، دونوں الگ الگ آبلیگیشنز ہیں۔ ایک کی وجہ سے دوسری ساقط نہیں ہونے والی، نہ دوسری کی وجہ سے پہلی ساقط ہونے والی ہے، نہ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد ساقط ہونے والے ہیں، اور نہ حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ ساقط ہونے والے ہیں۔ یہ تو ٹوٹل پیکج لینا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں کرنا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کے شاکلہ کے مطابق، اس کے سرکمسٹانسز کے مطابق اس کو جج کرے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اب ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے جنتیوں کے بارے میں پرٹیکولر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں قدورتیں ہوں گی ایمان والوں کی ایک دوسرے کے بارے میں، تجری من تحتہم الانہار، تو وہ اس جنت میں داخل ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب کئی اہل ایمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے حضور تو دونوں کی بخشش ہو گئی، لیکن دنیا میں ان کی آپس میں ناراضگی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت والے دن ان کا آپس کا جو یہ اس طرح کی نفرتیں تھی وہ بھی ہم نکال دیں گے، بالکل پاک صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بندہ دونوں ہی جنت میں داخل ہو گئے پھر تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دشمنی تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے دل سے یہ بات نکال دے، ورنہ تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کیسا جیلسی فیکٹر ہوتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے ایک بالکل ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، استاد کی ہٹ درمی اور ضد تھی، اپنی مجلس سے نکال دیا۔ لیکن امام بخاری میں ایسی للہیت تھی کہ انہوں نے امام ذیلی اسی امام سے بخاری میں حدیثیں بھی لی ہیں، یعنی وہ اتنے پازیٹیو ان کی اپروچ تھی۔ بعد میں امت کو پتہ چل گیا کہ کون بندہ اس معاملے میں حق پہ تھا۔ آج امت کا وہی عقیدہ ہے جو امام بخاری کا ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ وہ امام ذیلی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہم خود چھاپتے ہیں یا یہ جو قرآن پاک کی جو سیاہی اس پہ موجود ہوتی ہے یہ بھی غیر مخلوق ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ قرآن تو غیر مخلوق ہے لیکن اس کے صفات، اس کی جلد اور اس پہ جو ہم انک سے ہم لکھتے ہیں وہ تو ہماری تخلیق ہوتی ہے، وہ مخلوق ہے، اور بالکل لاجیکل بات ہے۔ لیکن وہ غلو کرتے تھے اس مسئلے میں، وہ کہتے تھے نہیں۔ لیکن آج امت کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک جو ہم چھاپ رہے ہوتے ہیں، جو لکھا گیا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ تو غیر مخلوق ہے، لیکن جو اس کی انک ہے، جو لکھنے والا کاتب ہے، وہ اس کے ہاتھ کی لکھائی ہے، وہ تو مخلوق ہے، ظاہر ہے وہ خود لکھ رہا ہے۔ ہاں وہ اصل قرآن تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا، آج امت کا وہی عقیدہ ہے۔ تمام اہل سنت کے تمام گروہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سب کے سب، ایون اہل تشیع کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن امام بخاری کی للہیت تھی، وہ اسی استاد سے احادیث لے کر آئے، اور اسی امام ذیلی نے کہا کہ جو جو امام بخاری کے مسلک پہ ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ تو امام مسلم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، امام مسلم بھی اس مجلس سے اٹھ گئے، کیونکہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ لیکن امام مسلم نے یہ انصاف کیا کہ انہوں نے کہا نہ میں امام بخاری سے کوئی حدیث لوں گا اور نہ امام ذیلی سے کوئی حدیث لوں گا، تاکہ میں دونوں استادوں کو ایک لیول پہ رکھوں۔ یہ الحمدللہ انہوں نے ایکٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام بخاری سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے۔ یہ بعض اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری سے حدیثیں امام مسلم نے کیوں نہیں لی، تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، ورنہ امام مسلم نے تو ٹوٹلی صحیح بخاری کو دیکھ کر ہی اپنی کتاب لکھی ہے، اسی کو انہوں نے رول ماڈل بنایا اپنے لیے۔ تو بہرحال اب اس طرح کی قدورتیں جو اہل ایمان کے درمیان آ جاتی ہیں، اور یہی ٹاپک سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 پہ بھی آیا ہے
انہی الفاظ کے ساتھ، اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پھر ایمان والے تکیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آمنے سامنے. اب آمنے سامنے بندہ اسی وقت بیٹھ سکتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر نہ ہو. اور وہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو حدیث متواترہ ہے جامعہ ترمذی کی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ وہ آیت سورۃ الحجر کی پڑھا کرتے تھے، یہی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور کہتے تھے کہ یہ آیت میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ چیزیں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ چیزیں دور کر دے گا. یعنی پرٹیکولرلی اصحاب جمل کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. اصحاب صفین کے بارے میں ان کا یہ موقف نہیں تھا. اس معاملے میں سیدنا علی بہت سخت تھے، اور ظاہر ہے کہ اسلامی نظام کو نقصان پہنچا تھا. یہی وجہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7050 نمبر حدیث موجود ہے. وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود سیدنا علی کے پیچھے عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بندوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے بد دعا کی. اور دعا کیا کی؟ بد دعا کیا کی؟ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ، اے اللہ عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ، اے اللہ ابو سلمہ اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ، اور ابن قیس اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ. یعنی ان شیعہ سے مراد گروہ، یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ شیعہ کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے، وہ رافضی ہیں. شیعان علی وہ تھے جیسے ہم بھی شیعان علی ہیں، اہل سنت شیعان علی ہیں، سیدنا علی کو حق پر ماننے والے، اپنی تمام جنگوں میں خلفائے راشدین میں ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ماننے والے. لیکن اصحاب جو جمل تھے ان کے بارے میں سیدنا علی نے کہا کہ میرے دل میں ایسی اگر کوئی بات ہے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ تفسیر سن رہا تھا، بیان القرآن، تو انہوں نے انجانے میں مطلب وہ یہ آیت پڑھ کے تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری یہ جو آیت ہے یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے. تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے سیدنا طلحہ اور زبیر اور سیدنا عثمان غنی کا نام لیا تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ وہ قنوت نازلہ ان پر پڑھتے تھے. بہرحال جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے کلیریفیکیشن دے دی کیونکہ سیدنا علی کے قول کو مس کوٹ کیا گیا تھا. تو ہم نکال لیں گے ان کے سینوں میں سے ایسی تمام قدورتیں، اور جنت میں وہ داخل ہوں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے، وہ آپ نکال لیجئے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10، کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، چاہے سیدنا طلحہ ہوں، سیدنا زبیر ہوں، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام کے تمام صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، ہمارا ان کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. ان کو گالی گلوچ نہ کریں، ان پر لعنت نہ کریں، بلکہ ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں. ظاہر ہے کہ پیغمبر تو نہیں تھے، غلطیاں تو سب سے ہوئیں. تو یہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ امت کو دے دیا ہے. آپ کے قرآن پاک میں 548 نمبر پیج ہے، پہلے ہی آیت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو کہ بعد میں آتے ہیں، یعنی ایمان والے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد میں جو لوگ ایمان والے دنیا میں آتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے تمام بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے. جو بھی تھا ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ وہی غل لفظ آ گیا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غل، کوئی کدورت اور میل نہ رکھ، للذین آمنوا، جو کہ ایمان والے ہیں ان کے بارے میں کوئی کدورت نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے بے شک تو رؤوف ہے اور رحیم ہے، درگزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے، باقی جذبات میں تو کنٹرول نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں آپ
کتاب المغازی چیپٹر میں وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا جو واقعہ ہے، ان کی شہادت کا، وہ صحیح بخاری میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں. واشی نے قتل کیا تھا، غزوہ احد میں ان کو شہید کیا. فتح مکہ ہوا تو واشی بھاگ کر، یہ پوری بخاری کے اندر حدیث ہے جو مسئلہ نمبر 66A کے اندر میں نے بیان کی ہے. محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس جو پچھلے محرم الحرام میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، اس میں نے وہ پوری حدیث بخاری کی بیان کی تھی. تو واشی چلا گیا پھر طائف میں، طائف بھی سارا مسلمان ہو گیا. اب اس کے لیے کوئی عرب میں جائے پناہ نہ بچی، تو الٹیمیٹلی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ بھی حبشی تھے، انہوں نے اس کو کنونس کیا، واشی بھی حبشی تھا، کہ تم ایمان لے آؤ. تو اس نے آخری وقت میں ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن ایمان قبول کیا، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا کام لیا، مسلمہ کذاب کو بھی انہوں نے قتل کیا، اسی صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے. بہرحال اس وقت ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی تیرا ایمان تو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، میرے سامنے تم نے کبھی نہیں آنا، کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب اگرچہ وہ واشی ایمان والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ایمان والا کون ہے، لیکن بہرحال دل کے اوپر تو انسان کسی حد تک ہی کنٹرول کر سکتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو بھی اتنی ٹھیس پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واشی تیرا ایمان تو میں قبول کر لیتا ہوں، ورنہ تو ان کے قتل کے فتوے نکل چکے ہوئے تھے قرآن پاک کی روح سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور کہا اتنی شفقت کافی ہے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی شکل نہیں تو نے دکھانی. وہ پھر پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. تو اس طرح کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. لہٰذا آج بھی اگر کسی بندے کو کسی بندے کے بارے میں کوئی دل کے اندر غل آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک خاص حد تک ہی دعا کی جا سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت والے دن دور کرے تو کرے، ورنہ دور ہونے والا نہیں ہے. جیسا کہ سیدنا علی کے دل میں آیا، ظاہر ہے ان کو تکلیف پہنچی تھی، اسلامی نظام سارا برباد ہوا اور پوری خلافت راشدہ ختم ہوئی. اس لیے سیدنا علی نے پھر سنت پر عمل کرتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھی ایک ایک کا نام لے کر. تو یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سنت کے مطابق عمل کیا، کہ کوشش کی کہ اسلامی نظام کو بچایا جائے. اور اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں پہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. اور وہ حدیث یاد کر لیجئے، سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور پورا کانٹیکسٹ چلتا ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. لہٰذا سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابوبکر صدیق کو حق پر مانتے ہیں. اسی طریقے سے سیدنا عمر کا دور تو فتنوں سے پاک تھا کافی حد تک. سیدنا عثمان کے دور میں جتنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے جو کچھ ایکٹ کیا وہ بالکل ایسا ایکٹ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا. لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے ساتھ، اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جن جن لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی، تو اس حدیث کے تحت کہ تم بدعت دیکھو گے تو تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں. اور اس پہ الگ سے پورا اس ریسرچ پیپر میں احادیث بھی موجود ہے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. اب یہ ایمان والوں کی فطرت دیکھیں کتنی زبردست ہوتی ہے. جب وہ جنت میں پہنچیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے ہمارا کارنامہ ہے، وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری جنت تک رہنمائی کر دی. اللہ اکبر. یہ سلیم الفطرت جو لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے لوگ، نیک امال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے لوگ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری رہنمائی کر دی جنت تک. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ ہو سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا. حالانکہ انہوں نے ہدایت خود چوائس کی تھی، لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. لیکن ایمان والے اتنی اچھی فطرت پہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی تفویض، اپنے امر کا تفویض اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بے شک آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ہمارے پاس. ظاہر ہے رسولوں کو پکڑنے والا تو پھر جنت تک ہی پہنچے گا نا جی. اب رسول آئے تھے تو رسول کی دعوت تو انہوں نے خود ہی قبول کی تھی نا. زبردستی ہوتی تو ابو جہل کو بھی ہدایت مل جاتی.
اپنی مرضی سے قبول کی تھی نا. تو رسولوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کی دعوت قبول کرنے والے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور ان خوش نصیبوں کو ندا دی جائے گی کہ یہی ہے وہ جنت، اورثتموها، کہ جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، بدلے میں تمہارے اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی. بندے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جنت تمہیں ملی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. اس بات کو اب سمجھیں، اور حقیقت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہ بندوں کی عاجزی ہے کہ وہ اپنی ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خود بھی پتا ہے. اور میں کہتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتے ہیں. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو دنیا میں راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اپنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، نہ کوئی کسی بزرگ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، خود کتاب و سنت کو پڑھیں اور نیک اعمال جو پتہ چلتے ہیں اختیار کرنا شروع کریں. میرے خیال ہے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دینی، کوئی 5 بنیادی چیزیں، کلمہ اس نے پڑھنا ہے، استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے. یہ ہمارے عملی تواتر اور اجماع میں چل رہے ہیں. ایون کتاب و سنت کسی نے نہ بھی پڑھی ہو، ہمارے عملی تواتر اور اجماع میں یہ چیزیں ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہیں نسل در نسل. یہی کچھ کرنا ہے، لیکن ہے تو مشکل ہے. اور اگر کرنا شروع کریں تو مشکل بھی کوئی نہیں ہے، اپنی ول ہونی چاہیے. انسان کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ استقامت دے دیتا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، خود فیصلہ کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دی ہوئی ہے جیسا کہ فرشتے ہیں، اور ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر دنیا کی لذتوں میں ڈوب جانے کی ایبلٹی کوئی نہیں موجود ہے، اور پھر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے ان تمام پیڑوں میں اور تمام فتنوں میں اور مشکلوں پریشانیوں میں تمام حالات کے اندر سروائیو کرتا ہوا ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے کہ یہاں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہاں ناراض نہ ہو جائے. حالات بالکل سازگار نظر آتے ہیں حرام خوری کرنے کے لیے، راتوں رات امیر ہونے کے لیے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ جاتا ہے. نیند سخت آئی ہوئی ہے لیکن فجر کے وقت اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آ جاتا ہے. اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے، جب اس شخص کو جنت ملے گی تو کیا وہ شخص اور وہ فرشتہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے اگر یہ اپنے رب کو ریسپانس کرے، اور اگر نہ کرے تو سب سے ذلیل ترین مخلوق یہ ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، سب سے نچلی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم اللہ نے بنایا تھا، لیکن جب یہ برے اعمال اختیار کرتا ہے اور اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جبلی ہدایت دی تھی، جو اس کے ساتھ روح اٹیچ کی تھی، خاص اپنی طرف سے امر، اس کو استعمال کر کے حق بات کو حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا تو خود اپنے آپ کو ڈبوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی بات یہ بالکل 100% ٹھیک ہے کہ اے میرے بندو، یہ جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. تم نے خود کیے اعمال. اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے، الحمدللہ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنتی لوگ دوزخیوں کو. اب یہ جنتی جنت میں پہنچ چکے، یہ ڈراپ سین ہو رہا ہے اب، اور دوزخی دوزخ میں پہنچ چکے ہیں. تو اب جنتی جو ہے وہ آواز دیں گے، دوزخیوں کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز وہاں تک پہنچائے گا. دوزخیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے تو پا لیا اس وعدے کو سچا جو ہمارے رب نے دنیا میں ہم سے کیا تھا کہ بھئی نیک اعمال کرو گے، پیغمبروں کی پیروی کرو گے، کتاب کی پیروی کرو گے، سنت کی پیروی کرو گے تو قیامت والے دن میری رحمت کے مقام جنت میں داخل ہوگے. تو اہل جنت دوزخیوں کو پکار کے کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو وعدہ سچا مل گیا. اللہ اکبر. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ کیا کہ میری نافرمانی کرو گے، میرے پیغمبروں کو جھٹلاؤ گے تو آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. دنیا میں تو تم ایمان والوں کا ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ فنیٹکس ہیں، پاگل ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں ہی اپنے آپ کو روگ لگا لی ہے، جوانی میں ہی داڑھی رکھ لی ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر بھی ٹونٹ کرتے ہیں، روگ لگا لیا اپنے آپ کو. تو
تو یہ تو تعویل عام کے اعتبار سے. تعویل خاص کے اعتبار سے جو غیر مسلم جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہوگا دنیا کے اندر، تو آپ دیکھیں نا سیدنا یاسر اور سمیہ، عمار ابن یاسر کی ماں باپ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، وہ نہیں پوچھیں گے؟ ان کو تو سکون ہی اسی وقت آئے گا جب مظلوم کو قیامت والے دن بدلہ دلایا جائے گا. اس چیز کا جو اس کو سکون ملنا ہے وہ جنت کا بھی نہیں ہے اس کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ رکھی ہے تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے ان کے دشمنوں کو دوزخ میں پھینک کے. تو کیا حضرت یاسر اور سمیہ نہیں پوچھیں گے ہاں بھائی ابو جہل تو نے اتنے ظالمانہ طریقے سے ہم دونوں کو شہید کیا، میاں بیوی کو اسلام لانے کی بدائش میں، تو ہمارے رب نے تو ہمیں وعدہ کیا تھا جنت، دیکھو ہمیں تو مل چکی، اور ان کو تو الحمدللہ مرتے ہی مل چکی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی مرتے ہی قیامت قائم ہوگی، وہ جنت میں داخل ہو گیا مرتے ہی جنت میں. قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو وہ جنتی پھر دوستیوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں تو مل گیا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا، یعنی دوزخ. قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی وہ کچھ مل گیا جو ہمیں کہا گیا تھا. فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، بس اسی دوران ایک پکارنے والا پکارے گا وہاں پر کہ لعنت ہو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی. اللہ اکبر. یہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوگا جو ادھر پھر اپنا فیصلہ سنا رہا ہوگا کہ ہاں جی اس کے اوپر ریفری بن کے کہ ہاں جی انہوں نے تو کر لیا، اب ہم ڈسیزن بھی سنا دیں اس کے اوپر کہ یہ ظالم ہے جن پہ اللہ کی لعنت ہے جو دوزخ میں پہنچے. اور کون سے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہیں جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دنیا میں روکا کرتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے صراط مستقیم میں ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے شریعت کا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں جب یہ سلسلہ چل رہا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، پولیٹیکل ہمارے سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اب حق پہ کون باطل پہ کون یہ الگ سے ایک بحث ہے. بہرحال اس پہ پوری قوم نے، پاکستانی قوم نے کنسنسس کیا کہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے. تو بس صرف اتنی بات آئی تو جن لوگوں کے دلوں میں پلیدی تھی نا اور اسلام کی دشمنی تھی، جس طرح انسان کو جب ہاضمہ خراب ہو جائے نا تو انسان کو وامٹنگ اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، انہوں نے میڈیا پہ آگے الٹیاں کرنی شروع کر دی. اور تقریباً تمام جتنے اینکر پرسن ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ طالبان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہو، اگر انہوں نے کہہ دیا شریعت نافذ کرو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ استغفر اللہ. تو بولی یعنی کہ وہ شریعت نہیں نافذ کروانا چاہتے. تو آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے شریعت نافذ کروانی تھی یا نہیں کروانی تھی وہ تو الگ بات. ان کی جو خبث باطن ہے، جو چھپا ہوا اندر کا خناس ہے، وہ سامنے آ گیا کہ اگر انہوں نے شریعت ڈیمانڈ کر دی تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی شریعت میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. کیا یہ اسلام کے ماننے والے نہیں؟ میرا خیال ہے اتنا جملہ بولنے کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہ جاتا. قانونی طور پہ وہ اس کا نام بے شک محمد عبداللہ ہو اور باپ کا نام جو ہے وہ محمد عبد الرحمان ہو، وہ ہوتا ہو، لیکن اسلام کا اس طریقے سے شریعت کا مذاق اڑانا. حالانکہ اس چیز کو تو چھوڑ دیں، شریعت ڈیمانڈ کریں اس کو تو چھوڑ ہی دیں. اگر صرف وہ پاکستان کا جو 73 کا آئین ہے نا اس کی شکیں سامنے رکھ دیں نا، جو ابھی یہ ایک تو بہت شک مشہور ہوگی ہے 62-63 کہ صادق اور امین اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکمرانی میں آنے چاہیے، تو وہ اسلامی شریعت کو تو چھوڑ دیں. اگر وہ صرف یہ مطالبہ کر دینا کہ آئین کی جو شکیں ہیں نا ان پر عمل درآمد ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، پھر بھی ان کا خبث باطن سامنے آ جائے گا. یہ کہیں گے جی آئین میں بھی تبدیلی کریں. ان کا آج بس چلے تو قرارداد مقاصد کو ختم کر دیں، جس کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بہت پیارا جملہ بولا تھا. جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو مولانا مودودی نے کہا تھا کہ اب ہماری ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس میں یہ طے پا گیا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو ہمیں شروع سے مطالعہ پاکستان میں اور بشرطیہ علوم میں پڑھایا جاتا تھا، بس وہ پڑھایا ہی گیا ہے، پریکٹیکلی نظر نہیں آتا. اور اس کا عذاب بھی ہم بھگت رہے ہیں اس قوم کے اوپر. دنیا میں 2 اسٹیٹس ایسی ہیں جو نظریاتی ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسری پاکستان ہے.
جو نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے کہ یہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کریں گے، اور اسرائیلیوں نے تو اپنا سب کچھ کر کے دکھا دیا، لیکن یہاں پر جتنی اسلام کی دھجیاں یہاں پر بکھیری جا رہی ہیں، ہر طبقے کے لوگ، چاہے وہ دیندار ہیں یا بے دین ہے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہے یا ٹیچرز کا ہے، ڈاکٹرز کا ہے یا انٹلیکچوئلز کا ہے یا اخباری رپورٹرز کا ہے یا میڈیا کا ہے، سب کے سب لوگ پورا حصہ اس گناہ میں اپنا شامل کر رہے ہیں۔ تو شریعت کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ تو آئین کی خالی شکیں صرف نافذ ہو گئیں کہ جو قرارداد مقاصد کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون اس ملک میں پاس نہیں کیا جائے گا، سارا بینکنگ کا سودی نظام جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو آئین کے اوپر بھی یہ عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ شریعت کیا، شریعت خود بخود امپلائڈ ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ٹیڑھ پن دنیا کے اندر لوگ بڑے بڑے دیندار بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے دین کے ٹھیکیدار نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ جدو کسی دی پوچھل تے پیر پہندا ہے نا، پھر پتہ لگتا ہے، کسی کی دم پہ پاؤں آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جناب اب اس کی دم پہ پاؤں آئے۔ تو میرا خیال ہے جب یہ بات آئی، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کا جو غلیظ چہرے ہیں ان اینکر پرسنز کے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بالکل سامنے کھل کے آ گئے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ ویسے ہی بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، جی پاکستانی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے جناب اسلام، کوئی نہیں چاہتی بھائی اسلام۔ آج آپ ووٹنگ کرا لینا کہ پاکستان میں یہ قانون بنانا چاہیے کہ مردوں کو داڑھی رکھیں اور عورتیں چہرے کا نقاب کریں، آپ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا سارا اسلام ہے اس ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعوت کا راستہ کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اس کا ایک رزلٹ یہ نہ نکال لیا جائے کہ جی ان کو ساروں کو قتل کر کے خود کش حملوں میں مارنا شروع کر دیں کہ سارے کافر ہو چکے ہیں، یہ ایکٹ نہ کیا جائے، بلکہ پازیٹیولی دعوت کی آواز بلند کی جائے، سینہ بسینہ اس چیز کو چلائیں۔ الحمدللہ لوگ چینج ہو رہے ہیں، اور ایک بندہ چینج ہوتا ہے پوری نسل اس کی چینج ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے نے کتاب و سنت کا راستہ اختیار کیا تو کیا فرق پڑا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو اس پیغمبر پر ایمان لایا ہو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو کیا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء کرام ناکام ہو گئے؟ نہیں، کامیاب ہے۔ اللہ کے حضور کوانٹٹی تو اتھارٹی نہیں ہے، کسی کا تعداد میں زیادہ ہونا تو اللہ کے حضور قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام پہ سوائے ان کی بیوی بچوں اور ایک لوط علیہ السلام، سورہ عنکبوت پڑھ کے دیکھ لیں، ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے، کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آیا۔ لوط علیہ السلام 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئے، اپنی بیوی بھی ان کی مومنہ نہیں تھی، کافرہ تھی۔ تو کیا لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے، کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ تو کامیابی یا ناکامی کا معیار کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی از اتھارٹی، کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی یا اتھینٹسٹی۔ اسلام بلیو کرتا ہے کہ حق پر ہوں، چاہے اکیلا ہی کوئی بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس کا کلائمیکس یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ ابراہیم کو فالو کریں، اور ہمارا دین اسلام دین ابراہیمی ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بلکہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں جو مشرک نہیں تھے۔ تو بندہ حیران ہوتا ہے، پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا، کتنے کروڑوں اربوں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ مسلمان کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک لوط علیہ السلام، 2 بیویاں اور 2 بچے، دیٹس آل، یہ ٹوٹل ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کو یہ بات کرنی پڑی اس معاملے کو کھولنے کے لیے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 120، 14ویں پارے کا آخری صفحہ۔ یہ رکوع ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کے قرآن پاک میں 282 نمبر پیج نکال لیجئے، سورۃ النحل آیت نمبر 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری لائن ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو جانے والے۔
حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس کے آگے وہ تے آتی ہے، یہ الف والا حنیفہ ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا۔ اس حوالے سے ہم حنیفی ہیں، حنفی نہیں، حنیفی، مسلمان حنیفی ہیں۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بے شک ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی پوری امت، پوری جماعت تھا۔ اس ایک کا ایمان اتنے بڑے لیول کا ایمان تھا، کسی نے بات قبول کی نہ کی، اللہ تعالیٰ کو ایک ہی پیارا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجاہت والا بندہ ہے ہمارا عیسیٰ۔ اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں صرف 12 بندے ایمان لے کر آئے ان کی دعوت سے، ان میں سے بھی ایک یہودا تھا جس نے مخبری کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، جو مسئلہ نمبر 12 میں نے ڈیٹیل سے بتایا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اکیلا ابراہیم پوری امت تھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں شامل نہیں تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ اور اکیلا آپ دیکھ لیں، اکیلے ہی تھے نا۔ قرآن پاک میں وہ جو واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ان کی قوم میلے پہ چلی گئی تو انہوں نے اکیلے نے سارے بت توڑ دیے، اکیلے ہی تھے بیچارے، اکیلے تھے۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ، وہ شکر گزار تھے ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، آزمائشوں کے باوجود اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں چن لیا تھا اور ہدایت دے دی تھی سیدھے راستے کی طرف، وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کو بھلائی عطا کی تھی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے صالحین بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، چنے ہوئے بندے، یار اندازہ کرو، آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، کوانٹیٹیو آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ دعوت دیں، چاہے ایک بندے تک بھی قرآن کی دعوت پہنچتی ہے، اس کو ہدایت مل گئی۔ تو آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا یہودیوں سے قتال کے لیے، اس وقت بھی کہا کہ علی سب سے پہلے دعوت پیش کرنا، اگر تیری دعوت سے ایک بندے نے بھی حق قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی میدان جنگ میں بھی پہلے دعوت ہے، تو دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگلی آیت دیکھیں، ثم اوحینا الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں شامل نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز کی اہمیت ہے کہ حق پرست چاہے تھوڑے بھی ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہی تھے، لیکن وہ حق کی جماعت تھی، مخالفین ہزاروں لاکھوں تھے لیکن وہ باطل تھے۔ تو حق پر چاہے تھوڑی سی بھی جماعت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی عبادت سے، لوگوں کے یہ سارے کام کرنے سے بے پرواہ ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے ناخوش اور فرما برداری سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نو ساڈیاں نمازاں نہیں چاہیے دیاں۔ او بھائی، اللہ نو نہیں چاہیے دیاں تو انو تے چاہیے دیاں نے نا۔ اللہ کب کہہ رہا ہے مجھے نمازیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجھے میری بارگاہ میں کامیابی کے لیے میری پیروی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور میری اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ تو کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں یا سنت میں کہیں یہ بات آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نمازیں چاہیے۔ اور یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی فرشتے بھی عبادت کے لیے بہت ہے، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ہمارا مقصد رکھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد صرف نمازیں نہیں ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، دین اور دنیا کے ہر شعبے میں ہر وقت اس چیز کو سامنے رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اختیار کرنا، یہ ہے عبادت۔ اور دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی محبت کے ساتھ، یہ ہے عبادت۔
اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی محبت کے ساتھ یہ ہے اتباع رسول. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.